سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں: دہشت گردی کی پشت پناہی پر پاکستان کی تنقید، وزیر اعظم نے کہا اسے فروغ دینے والے ممالک کو قصوروار ٹھہرایا جائے، وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے نومنتخب صدر کو مبارکباد دی، باہمی امور پر تبادلہ خیال، براک اوباما کے انکشاف سے پاکستان بے نقاب، سابق صدر نے کہا پاکستانی فوج میں کچھ لوگوں کا تھا القاعدہ سے رابطہ، چین میں تاناشاہی عروج پر، کورونا کی رپورٹنگ کرنے پر خاتون صحافی کو جیل بھیجا گیا، بھارت کے لیے بائیڈن اجنبی نہیں، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، وزیر خارجہ کی یقین دہانی، اور افغانستان سے فوجیوں کی جلد واپسی پر بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، ناٹو سربراہ کا انتباہ۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ یعنی برکس ممالک نے منگل کے روز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئے لائحہ عمل پر گفتگو کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے دہشت گردی کی پشت پناہی پر پاکستان کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے فروغ دینے والے ممالک کو قصوروار ٹھہرایا جائے کیونکہ دہشت گردی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ملک کے سبھی اخبارات نے برکس ممالک کی چوٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین کی صدارت میں برکس ممالک کی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر اسے ہدف تنقید بنایا۔ اس موقع پر انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IMF اور WTO جیسی تنظیموں میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی آج دنیا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس بات کو یقینی کرنا ہوگا کہ دہشت گردوں کی حمایت اور مدد کرنے والے ممالک کو بھی مجرم ٹھہرایا جائے اور اس مسئلے سے منظم انداز میں نمٹا جائے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان نے آتم نربھر بھارت مہم کے تحت ایک جامع اصلاحاتی عمل کا آغاز کیا ہے اور یہ مہم اس اعتماد پر مبنی ہے کہ ہندوستان کووڈ-19 وبا کے بعد عالمی معیشت کے لیے فورس ملٹی پلائر ہو سکتا ہے اور عالمی سطح پر فراہمی کی کڑیوں میں ایک مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی مثال کورونا وبا کے دوران بھی دیکھی جب ہم ہندوستانی دوا ساز کمپنیوں کی قابلیت کی وجہ سے 150 سے زائد ممالک میں ضروری دوائیں بھیجنے میں کامیاب ہو پائے۔ ہماری ویکسین کی تیاری اور ترسیل کی گنجائش بھی اسی طرح انسانیت کے مفاد میں کام آئے گی۔ مودی نے کہا کہ برکس کے 15 سال 2021 میں مکمل ہوں گے اور جب ہندوستان اس کی صدارت کرے گا تب برکس کے تینوں ستون میں انٹرا برکس تعاون کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 2019 میں وزیر اعظم 11ویں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برازیل گئے تھے۔ اس بار کورونا وبا کی وجہ سے یہ اجلاس ورچوئل طریقے سے منعقد ہوا۔ اس بار برکس کانفرنس میں دہشت گردی، تجارت، صحت اور توانائی کے ساتھ ساتھ کورونا سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے اقدامات جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کی شام امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن سے بات کی ہے۔ روزنامہ دی ہندو میں شائع خبر کے مطابق اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دیتے ہوئے فون پر گفتگو کی۔ ہم نے ہندوستان امریکہ تعلقات کے تئیں اپنی مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کا اعادہ کیا ہے، باہمی ترجیحات کے حامل امور اور مسائل پر گفت و شنید سمیت کووڈ-19 وبا، ماحولیاتی تبدیلی اور ہند بحر الکاہل کے خطے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے جناب بائیڈن کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا جب بائیڈن نے 2014 میں نائب صدر کی حیثیت سے ہندوستان کا دورہ کیا تھا اور 2016 میں جب انہوں نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی تھی جس سے وزیر اعظم نے اپنے امریکی دورے کے دوران خطاب کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم مودی نے اپنے ایک الگ پیغام میں نومنتخب امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انتخاب ہند امریکی برادری کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کی یہ بو العجبی ہے کہ جب وہ دہشت گردی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا اصلی چہرہ
دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اس مرتبہ بھی ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے تعلق سے اس مرتبہ جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ کوئی عام رپورٹ نہیں بلکہ سابق امریکی صدر کا انکشاف ہے، جن کے دور اقتدار میں ہی پاکستان میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا۔ بیشتر اخبارات نے اس خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق اوباما نے اے پرومسڈ لینڈ نامی اپنی کتاب میں صدر کے طور پر اپنی مدت کار میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف مارے گئے چھاپے کی جانکاری دی ہے۔ امریکی کمانڈو کے اس چھاپے میں دنیا کا مطلوب ترین دہشت گرد اسامہ بن لادن 2 مئی سن 2011 کو مارا گیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کی مہم میں پاکستان کو شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ بات عیاں تھی کہ پاکستان کی فوج، خاص کر اس کی خفیہ سروس میں کچھ عناصر کے طالبان اور ممکنہ طور پر القاعدہ سے رشتے تھی، اور وہ کئی بار افغانستان اور ہندوستان کے خلاف اسٹریٹجک سرمایہ کے طور پر اس کا استعمال کرتی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں پاکستانی فوجی چھاونی کے باہر ایک پناہ گاہ میں اسامہ بن لادن رہنے کی بات واضح ہو جانے کے بعد القاعدہ سربراہ کو مارنے کے لیے کئی متبادل پر غور و خوض کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کی رازداری کی برقرار رکھنے کی ضرورت نے چیلنج بڑھا دیا تھا۔ اوباما نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ اگر کسی کو بن لادن کے بارے میں ہمارے قدم کی ذرا سی بھی بھنک لگ گئی تو موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے پوری وفاقی حکومت میں صرف کچھ ہی لوگوں کو مہم کی جانکاری دی گئی تھی۔ ہمارے سامنے ایک اور رکاوٹ تھی، ہم بھلے ہی کوئی بھی متبادل منتخب کرتے لیکن اس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چین میں جو شخص بھی حکومت کے خلاف لکھتا ہے، چینی حکومت اسے جیل میں ڈال دیتی ہے، چاہے صحافی ہی کیوں نہ ہو۔ کورونا وبا سے متعلق چین کی حکومت کے خلاف رپورٹنگ کرنے والی صحافیوں پر چینی حکومت نے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں۔ جس نے بھی چین کی حکومت کی پول کھولنے کی کوشش کی اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ واضح ہو کہ چین کی حکومت پر مسلسل یہ الزام ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متعلق حقائق کو چھپاتی رہی ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا میں شائع خبر کے مطابق اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ چین کے شہر دوحان میں کورونا وائرس پر رپورٹنگ کرنے والی ایک خاتون صحافی کو چینی حکومت نے 5 سال کے لیے جیل کی سزا سنائی ہے۔ 37 سالہ چینی صحافی جھانگ جان کو گزشتہ مئی کے مہینے میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ تبھی سے جیل میں ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جھگڑا کرانے کی کوشش کی اور انتظامیہ کے لیے پریشانی کھڑی کی۔ قابل ذکر ہے کہ چین ہمیشہ سماجی کارکنان کے خلاف اسی طرح کے الزامات کا استعمال کرتا رہا ہے۔ چین میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کے مطابق خاتون صحافی 14 مئی سے غائب تھیں، بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں شنگھائی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز داخل کی گئی فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ خاتون صحافی نے غلط جانکاری پھیلائی تھی۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا اور ووہان کی خبریں لیک کیں۔ ان تمام الزامات کی بنیاد پر چینی حکومت نے انہیں 5 سال قید کی سزا دی ہے۔ اس طرح کی کارروائی سے حکومت چین ہر اس آواز کو دبانا چاہتی ہے جو سرکار کے خلاف بلند ہو رہی ہو۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کے روز اس یقین کا اظہار کیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی قیادت میں بھارت امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز اس حوالے سے رقم تراز ہے کہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ایک ایسے دور کا حصہ رہے ہیں جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے نئی بلندیاں حاصل کی ہیں۔ ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ جو بائیڈن جب نائب صدر تھے تب انہوں نے بائیڈن کے ساتھ کام کیا ہے۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر وہاں سفیر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے ان خیالات کا اظہار ایک تھنک ٹینک کے ذریعے منعقدہ آن لائن اجلاس کے دوران کیا۔ اپنے خطاب کے دوران وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ نہ ہی تو نومنتخب صدر بھارت کے لیے اجنبی ہیں اور نہ ہی بائیڈن دونوں ممالک کے تعلقات سے انجان ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ دونوں ممالک وہیں سے رفتار پکڑیں گے جہاں رکے تھے۔ ناٹو افواج کے سربراہ نے آگاہ کیا ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کی جلد واپسی پر بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق ناٹو سربراہ جین اسٹولٹن برگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب ان کے اس بیان سے قبل امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہفتوں میں بڑی تعداد میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلا سکتے ہیں۔ ناٹو سربراہ کا کہنا ہے کہ اب وہ مشکل فیصلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغانستان سے جلدی نکلنے یا بغیر کسی حل کے واپس آنے کی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنگ زدہ اس ملک کے پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے اور دہشت گردوں کے ذریعے ہمارے ملکوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس ملک کے استعمال کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملک شام اور عراق سے نکالے گئے داعش کے شدت پسند بھی یہاں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے اپنی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں کے رشتوں کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی چونکانے والی بات بھلے ہی نہ ہو، لیکن بھارت، افغانستان اور عالمی برادری کے ان الزامات کی ان انکشافات سے تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ اور تربیت گاہ ہے، اور پاکستانی فوج و حکومت کی سرپرستی و حمایت بیشتر دہشت گرد تنظیموں کو حاصل ہے۔ اپنی اس کتاب میں سابق صدر نے ان تمام واقعات کا سلسلہ وار ذکر کیا ہے جو اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں کیے گئے امریکہ کے آپریشن کے دوران پیش آئے تھے۔ واضح ہے کہ امریکی کمانڈوز کے ذریعے 2 مئی سن 2011 کو کیے گئے اس آپریشن میں اسامہ بن لادن ہلاک ہو گیا تھا اور اس کے کئی دیگر ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ اوباما نے ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کے ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں محفوظ کمین گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہے، اسے ختم کرنے کے کئی متبادل تھے۔ امریکہ پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ لادن پاکستان کے دور دراز کے علاقے میں پاکستانی فوج کی چھاونی ایبٹ آباد میں چھپا ہوا ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم بات آپریشن کو پوری طرح خفیہ رکھنا تھا، اس لیے اس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ حالانکہ حکومت پاکستان ہمیں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے آپریشنز میں مدد کرتی رہی تھی، لیکن یہ بھی ایک کھلا ہوا راز تھا کہ پاکستانی فوج کے کچھ عناصر دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ خصوصاً خفیہ ایجنسی اور القاعدہ و طالبان کے خفیہ رابطے جگ ظاہر تھے۔ اس کے سبب افغانستان کمزور ہو رہا تھا اور ہندوستان سے اس کے رشتے متاثر ہو رہے تھے، جبکہ پاکستان ان دہشت گردوں کا استعمال اپنے روایتی دشمن یعنی ہندوستان کے خلاف کر رہا تھا۔ حالانکہ اوباما نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس آپریشن کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت نے اظہار اطمینان کیا اور آپریشن کی کامیابی کی امریکہ کو مبارکباد بھی دی۔ اوباما کے مذکورہ اعترافات نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت پاکستان اور دہشت گردوں کے آپسی رشتوں کے تعلق سے جو کہتا رہا ہے وہ محض الزام نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے۔ القاعدہ اور طالبان دنیا اور خصوصاً جنوبی ایشیا کے امن و امان کو کس طرح تباہ کرتے رہے ہیں، اسے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ بھارت کا واضح طور پر یہ موقف رہا ہے کہ اس خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں پاکستان خصوصاً پاکستانی فوج کا کلیدی رول رہا ہے، اور وہ دہشت گرد عناصر کی ہر طرح پشت پناہی کرتی رہی ہے، انہیں تربیت دیتی رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی فوج اپنے ملک میں بھی جمہوریت کو ختم کرنے اور فوجی حکومت تھوپنے کی سازشیں کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اب اوباما نے اپنی کتاب میں اس بات کے واضح اشارے دے کر ہندوستان کے الزامات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے آماج گاہ بنانے کے لیے بڑی حد تک فوج ہی ذمہ دار ہے۔ حالانکہ یہ درست ہے کہ پاکستانی سیاست میں بھی ایسے عناصر کی کمی نہیں کہ جو اپنی ہندوستان دشمنی کے سبب پاکستانی فوج کی اندھی حمایت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے گہرے رشتوں کی بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں عمران حکومت کو اس بات کے لیے نشانہ بھی بناتی رہی ہیں۔ بہرحال اوباما نے اپنی مذکورہ کتاب میں پاکستانی فوج کو جس طرح کٹہرے میں کھڑا کیا ہے وہ کسی بھی جمہوریت کے مدعی ملک کے لیے شرمناک ہے، لیکن یہ مان لینا کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستانی فوج کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا دہشت گردوں کی حمایت سے اس نے توبہ کر لی ہے، درست نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پاکستانی فوج اور دہشت گرد تنظیموں کے قریبی رشتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پاکستان پر تمام بین الاقوامی تنظیموں کا اس بات کے لیے دباؤ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف واضح طور پر سخت موقف اپنائے اور ان کی مالی و دیگر طرح سے اعانت بند کرے۔ اس دباؤ میں چند قدم اٹھائے بھی گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے دباؤ میں عمران حکومت دہشت گردوں کے تئیں اب بھی نرم گوشہ رکھتی ہے۔ در حقیقت پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ فوج کو پوری طرح سیاسی قیادت کے کنٹرول میں دیا جائے اور اس سے اس طرح نہ پیش آیا جائے کہ ملک کے داخلی معاملات میں بھی اسٹیک ہولڈر ہے۔ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو بھی اس معاملے میں اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ دوسری طرف عالمی برادری کو بھی پاکستان اور دہشت گردوں کے رشتوں پر زیادہ سخت موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف اسامہ بن لادن کے خلاف ایک آپریشن کر دینے سے پاکستان میں دہشت گردی کی تربیت گاہیں بند نہیں ہو گئی ہیں، ابھی اس معاملے میں بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے۔
आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप तमीज़ुद्दीन से खबरें सुनिए। भारत और अमेरिका ने अपनी कलीदी साझेदारी पर सख्ती के साथ कारबंद रहने के अज़्म को दोहराया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी की लानत से मौसर तौर पर निपटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की एक नई हिकमत अमली मंजूर की है। मरकज़ी सरकार दिल्ली में कोविड को फैलने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। कोविड-19 से शिफायाब होने वाले अफराद की शरह बेहतर होकर 93.52% हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से छठ पूजा की 4 रोज़ा तक़रीबात शुरू हो गई हैं और आलमी फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने 17 साल तक की उम्र की लड़कियों का फुटबॉल आलमी कप मनसूख कर दिया है। भारत 2022 में आलमी कप की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन से फ़ोन पर बात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। टेलीफोन पर इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीकी कलीदी साझेदारी के तईं अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया और मुश्तरका तरजीहात और तशवीश के दीगर मामलात कोविड-19 आलमी वबा, आबो हवा की तब्दीली और भारत बहरुल खित्ते में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका की मुंतखबा नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने कहा कि मोहतरमा हैरिस की कामयाबी अमेरिका में रहने वाले वलवला इंगेज़ भारत निजात लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और उनके लिए तरक्की का बाइस है, जो भारत अमेरिका ताल्लुक़ात के लिए क़ुव्वत का एक बड़ा वसीला है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज दहशतगर्दी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जो मुल्क दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 12वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि रूस की क़यादत में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की ब्रिक्स की हिकमत अमली को आतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अपनी क़यादत के दौरान इसे आगे ले जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि दवा साजी के अपने शोबे की क़ुव्वत की बदौलत भारत ने कोविड लॉकडाउन के दौरान 150 से ज़्यादा मुल्कों को दवाएं फराहम की हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने और इसे दस्तयाब कराने की मुल्क की सलाहियत से भी इसी तरह लोगों को मदद मिलेगी। 5 मुल्कों के ग्रुप ब्रिक्स ने दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निपटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की एक नई हिकमत अमली मंजूर की है। ब्रिक्स इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का मकसद इन मुल्कों के दरमियान मौजूदा दो तरफ़ा और कसीर रुखी ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करना और दहशतगर्दी की लानत से निपटने और इसे रोकने की आलमी कोशिशों की मदद करना है। ब्रिक्स मुल्कों ने इस बात का अहदा किया कि दहशतगर्दी चाहे जिस शक्ल में हो, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए इंतहाई संगीन ख़तरों में से एक है और ये कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक जुर्म है और इसे जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। ब्रिक्स ममालिक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और इसे माली मदद फराहम करने की कार्रवाई का मुकाबला करने के सिलसिले में अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम करना चाहते हैं। आज मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर मरकज़ी सरकार दिल्ली में कोविड-19 के मामलात को बढ़ने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। वज़ारत दाखिला ने बताया कि मुख्तलिफ माहिरीन पर मुश्तमिल 10 टीमों ने अस्पतालों में दस्तयाब बिस्तरों के इस्तेमाल और जांच की सलाहियत का जायज़ा लेने के लिए दौरे शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में घर घर सर्वे के काम की मनसूबा साजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस हफ्ते के आखिर तक इसके शुरू हो जाने की उम्मीद है और ये काम इस महीने की 25 तारीख तक पूरा हो जाएगा। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर लगभग 93.52% हो गई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 44,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हुए। सेहत की वजारत का कहना है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 83,35,000 से ज़्यादा हो गई है। फ़िलहाल मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 4,46,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलात की खबर मिली, जिसके बाद मुल्क में इस मरज़ में मुब्तला होने वाले लोगों की मजमूई तादाद 89 लाख से ज़्यादा हो गई। वजारत ने बताया कि जांच करने, मरीज़ों का पता लगाने और इलाज करने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली के मौसर नफाज की वजह से शिफायाबी में इजाफ़ा और अमवात में कमी आई है। फ़िलहाल मौत की शरह 1.47% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरहों में से एक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 474 अमवात की खबर मिली, इसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,30,000 हो गई। मिज़ोरम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 37 नए मरीजों का पता चला और 4 को शिफायाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस तरह रियासत में इस मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद 3,481 हो गई। 2,972 मरीज अब तक रूबा सेहत हो चुके हैं। तिब्बी तहक़ीक़ की हिंदुस्तानी कौंसिल ICMR ने मशवरा दिया है कि कोविड-19 मामलात के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का बिला सोचे समझे इस्तेमाल न किया जाए। कौंसिल ने मुल्क भर में 39 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मुतदिल के तौर पर बीमार मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के बारे में आजमाइश की। आजमाइश में ये पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के मरीजों को शिफायाबी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज रिवायती तकरीब के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 रोज़ा छठ पूजा की शुरुआत हुई। तुलू होते हुए सूरज की पूजा के साथ हफ्ते के दिन ये तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी। बिहार में ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। रियासत का ये सबसे बड़ा त्यौहार इस साल कोविड-19 की वबा के दौरान मनाया जा रहा है और इस वबा की रोकथाम के लिए बहुत से रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वबा की वजह से समाजी दूरी के उसूल पर सख्ती से अमल करते हुए ये त्यौहार मनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारे आईन ने मुल्क को एक धागे में बांध रखा है और यह हमारी रिवायत और सकाफती विरसा है। उन्होंने कहा कि हमारा आईन अवाम ने बनाया है, ये अवाम का आईन है और ये भारत के अवाम के लिए है। 17 साल से कम उम्र लड़कियों का फुटबॉल आलमी कप फीफा ने मनसूख कर दिया है। इससे पहले भारत में होने वाला ये आलमी कप कोविड-19 की वजह से अगले साल तक के लिए मुलतवी किया गया था। अब भारत 2022 में इसकी मेज़बानी करेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सदर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुकामी मुंतज़मा कमेटी 2022 के आलमी कप की मेज़बानी के लिए नए सिरे से तैयारी करेगी। ख़ास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने अपनी कलीदी साझेदारी पर सख्ती के साथ कारबंद रहने के अज़्म को दोहराया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी की लानत से मौसर तौर पर निपटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की एक नई हिकमत अमली मंजूर की है। मरकज़ी सरकार दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। कोविड-19 से शिफायाब होने वाले अफराद की शरह बेहतर होकर 93.52% हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से छठ पूजा की 4 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गई हैं। खबरें ख़त्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।